ان سلائیڈز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پریزنٹیشن کا پس منظر کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں جن کے باعث ہم نے یہ پریزنٹیشن آپ کی سہولت اور احتیاط کے لیے تیار کی ہے۔ اس پریزنٹیشن کا پس منظر اور ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، این جی اوز جو ہیں یا ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، سماجی ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، دینی اور مذہبی مدارس ہیں اور ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے ہیں، یہاں پر سالانہ اربوں روپے کے معاملات اور ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں۔ ملک کے اندر بھی رقم جمع ہوتی ہے، ملک سے باہر رقم جمع ہوتی ہے، یہاں آتی ہے، اور ملک کے اندر غیر ملکی امداد بھی آتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس حوالے سے 100 ارب سے زیادہ رقم جو ہے وہ مختلف ہاتھوں میں جاتی ہے۔ ملک کے استحکام اور عدم استحکام سے بھی اس کا تعلق ہے۔ حق کو حقدار پہنچانے کا معاملہ بہت اہم ہے کہ اگر جو امداد آئی ہے اس کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ حقداروں کو ملتا ہے، اور اس دوران کتنی رقم جو ہے وہ انتظامی معاملات پر خرچ ہو جاتی ہے۔ ان امانتوں کے معاملے میں اربوں روپے کی اس ٹرانزیکشن کے اندر خیانت اور خرد و بد کے امکانات بہت ہیں، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ معاملات میں ذاتی وابستگی کے خطرے کے پیش نظر کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو اور ادارے سے وابستہ افراد یا عہدیداران اس سے ایسا فائدہ اٹھا رہے ہوں جو اخلاقی طور سے صحیح نہیں ہے۔ پس منظر اور ضرورت کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کئی افراد، ادارے اور خاندان اس ایکٹیویٹی کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنا چکے ہیں، اور خاندانوں کے خاندان اور نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ پرورش پا رہی ہیں۔ ایک فرد آیا اور اس نے جو ہے ایک ادارہ بنایا اور اس کے بعد اپنے پورے خاندان کو یہاں لے آیا، اور پھر اس طریقے سے سلسلہ جاری رہا۔ یہ ادارے جو ہیں سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ادارے بیرونی مداخلت کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، مختلف انداز سے بیرونی امداد لے کر ملک کے مفادات کے خلاف بھی کام کرتے ہیں، دین اور ملک کے خلاف پروپیگنڈے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ مہمات چل رہی ہوتی ہیں، اس کی امداد بھی بعض اوقات ان اداروں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور پس منظر میں یہ بھی شامل ہیں کہ جن مقاصد کے لیے ادارے قائم کیے گئے ہیں وہ متوقع مقاصد حاصل نہیں ہوتے، اور حقیقت یہی ہے کہ کئی افراد کی عزت، شہرت اور دیگر مقاصد اور الائٹ سوسائٹی میں اپنے مقام کے لیے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وصولی اور آمدنی کے وقت خرد بد کے امکانات ہوتے ہیں، یعنی پیسے جمع کیے گئے، اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، یا جن صاحب نے یا جن لوگوں نے جا کر پیسے جمع کیے وہ لوگوں کے سامنے اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنا کمیشن اپنی سہولت و مرضی کے ساتھ نکال لیا۔ وصولی کی تکمیل نہ ہونا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اخراجات میں پیڈنگ ہونا، یعنی آپ کے اخراجات تو کم ہوئے ہیں لیکن آپ بڑا چڑھا کر کلیم کر لیتے ہیں۔ آپ دوست کے ہاں رکیں اور آپ نے ہوٹل کا بل کی اماؤنٹ کلیم کر لی۔ غیر ضروری اخراجات، یعنی جن اخراجات کی ضرورت نہیں تھی وہ آپ نے کر ڈالے، یا اخراجات میں ذاتی مفاد کا ٹکراؤ، یعنی آپ نے خریداری ایسے ادارے کے ساتھ کی جس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے یا خاندانی تعلقات ہیں یا آپ کا کوئی نہ کوئی مفاد ہے اس حوالے سے۔ جب ہم مذہبی اور دینی اداروں کے افراد سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے، تو ان کی طرف سے شدت کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں آپ بے ایمان سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں بے اعتماد سمجھا جاتا ہے؟ کیا آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رویہ جو ہے
وہ بہت سارے شکوک اور شبہات کے دروازے کھولتا ہے۔ دیکھیں ہمارے دین میں ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں رات کے وقت ڈھانپ کر سونا چاہیے۔ ہمارے دین میں ہے کہ سونے سے پہلے چراغ بجھا لینا چاہیے۔ ہمارے دین میں ہے کہ اونٹ کو نکیل سے باندھ لینا چاہیے، اس کے بعد توکل کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء اور فقہا میں کہتے ہیں کہ انسانوں کو موقع فراہم کرنے کی آزمائش سے بچنا چاہیے، یعنی ہم ایسے مواقع نہ فراہم کریں جس سے انسان کی آزمائش ہو۔ آپ جب گاڑی کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنے پرس کو کھلا رکھ کے نہیں جاتے، آپ بند کر کے جاتے ہیں۔ موقع ہے تو انسان موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایمانداری کا بعض اوقات معیار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملا۔ انسان کو ایماندار ہونا چاہیے اور ایماندار نظر بھی آنا چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں جو حالات جا رہے ہیں اور FATF کی وجہ سے جو پابندیاں لگنے کے امکانات ہیں، اس کے پیش نظر ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ تمام افراد جو NGO اور اس قسم کے اداروں سے وابستہ ہے، وہ اس پریزنٹیشن میں دی گئی چیک لسٹ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے ادارے کے ریکارڈ اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں NGO کے حوالے سے کوئی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنے۔ ہمیں اس سے پہلے اپنا احتساب اور اپنا وزن کر لینا چاہیے قبل اس کے کہ ہمارا یہاں یا وہاں یعنی آخرت میں محاسبہ ہو۔